أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو
وأهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورہ پاک کی 56 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں. یہ سورہ پاک سورۃ المدثر اس لیے کہلاتی ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ نے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو المدثر کہہ کر مخاطب کیا گیا تو سورہ کا نام مدثر رکھ دیا گیا، جیسے اس سے پہلے والی سورہ کا نام مزمل رکھا گیا. اس کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو المزمل کہہ کر پکارا گیا یا ایھا المزمل. اور مزمل اور مدثر ملتے جلتے الفاظ ہیں. جو معنی مزمل کے ہیں تقریباً وہی معنی مدثر کے ہیں. جسار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اندر کے کپڑے کے اوپر پہنا جائے. جو انسان کے جسم سے کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے اسے شعار کہتے ہیں، اور جو اس کے اوپر ہوتا ہے اسے جسار کہتے ہیں. چادر اوڑھی جائے تو وہ بھی دسار ہے، کمبل اوڑھا جائے تو اسے بھی ادسار کہا جائے گا. تو مدثر کے معنی کمبل اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا، چادر اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹنے والا. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی جس وقت آپ کے اوپر پہلی وحی اتری تھی، پھر اس کے بعد دوسری وحی یا دوسرا خطاب جس وقت ہوا تھا، اس وقت بھی آپ پر یہی کیفیت جاری ہوئی تھی کہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے اڑھا دو، کمبل اڑھا دو. اس وقت کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا المزمل، اور اسی جیسی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا یا ایھا المدثر. یہ تو سورہ پاک کے نام کے سلسلے کی توجیہ ہوئی. جہاں تک اس سورہ پاک کے نزول کا تعلق ہے تو بالاتفاق یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور جیسے سورۃ المزمل کا نزول ابتدائی دور میں ہوا ایسے ہی سورۃ المدثر کا نزول بھی ابتدائی دور میں ہوا. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کی شکل میں نازل ہوئی. 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں جو سورۃ العلق کی ہیں اور بالکل ابتدائی آیات ہیں. نزول کے اعتبار سے ان کو پہلی وحی شمار کیا جاتا ہے. پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ اس کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو گیا. پہلی وحی کے بعد دوسری وحی فوراً نہیں آ گئی.
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی گئی، کیونکہ پہلی وحی کا آپ کے اوپر اتنا زبردست اثر پڑا تھا کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ میری جان باقی نہیں رہ سکے گی، یعنی ایسا زبردست بوجھ کہ جیسے ہڈیاں کھل جائیں، جسم چور چور ہو جائے. بس اللہ تعالی نے ہی برداشت کروا دیا، ورنہ غار حرا میں جو کیفیت آپ پر گزری تھی وہ ناقابل برداشت تھی. جبرائیل امین نے جس وقت اپنے سینے سے لگایا اور زور سے کھینچا تو اس کو بھی حضور نے یوں ادا کیا کہ حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میری آخری جو کوشش ہو سکتی تھی اس تک پہنچ گئے. انسان جو اپنے کو سنبھالتا ہے اور برداشت کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اس کوشش کی انتہا کو پہنچ گئے، لگتا تھا کہ اب پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنا اس کا اثر تھا، پریشر تھا. اور یہ تو اثر تھا جبرائیل امین کے معانقے کا. اس کے بعد جب الفاظ قرآن کے سنائے گئے تو حضور تھر تھرا گئے. اللہ کی وحی کا جلال ایسا زبردست تھا کہ جسم کپ کپا گیا، دل بے قابو سا ہو گیا. کس طرح سے آپ پہاڑ سے اترے ہوں گے، کیسے گھر پہنچے ہوں گے یہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے. لیکن گھر پہنچتے پہنچتے اس قدر پسینہ جسم سے نکل چکا تھا اور اتنی بے طاقتی ہو گئی تھی کہ گھر میں جا کر آپ کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنی چادر یا اپنا کمبل خود اٹھا کر اس کو اوڑھ لیتے جیسے روزانہ کا معمول تھا. اس وقت بس پلنگ پر جا کے گر پڑے تھے اور یہ فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دیا، تو کمبل اڑا دیا گیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت گزری، پھر اس کے بعد وحی روک دی گئی کہ اگر دوسری وحی فوراً اس کے بعد آ جاتی تو واقعتاً پھر تو ہڈیاں گل جاتی، پھر تو برداشت ہوتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی. اب اس مہلت کے بارے میں مختلف روایات ہیں. 15 دن کی مہلت تھی، 20 دن کی تھی، 1 مہینے کی تھی، یہاں تک کہ 3 سال تک کی روایات ہیں. یہ 3 سال تک پھر حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو متعین کیا گیا کہ وہ ایک ایک حرف آپ کو اس طرح سکھائیں جیسے کسی بچے کو حرف حرف تلقین کیا جاتا ہے. ایسے بہت تیز دوا دینے کے بعد پھر بہت ہی معمولی مقدار اس کی بتدریج دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں ایک دن غار حرا سے اتر کر گھر جا رہا تھا، میں نے آواز سنی یا محمد، تو میں نے سامنے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آواز سنی میں نے لیکن مجھے راستوں پہ کوئی نظر نہیں آیا. اب مجھے خیال ہوا کہ اوپر دیکھوں. اوپر جو دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بازوؤں نے پورے افق کو ڈھک رکھا تھا. میں مرعوب ہو گیا، میں دہشت زدہ ہو گیا، میرے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا. یہ منظر پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا. پھر مجھ پر اسی طرح کی کیفیت طاری ہوئی اور میں گھر آیا اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ. پہلا واقعہ غار حرا کے اندر کا ہے اور یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے محلہ اجیاد کا ہے. محلہ اجیاد سے آپ گزر رہے تھے جس وقت آپ نے یہ آواز سنی اور چاروں طرف دیکھا، پھر اوپر دیکھا تو فرشتے کو دیکھا، اور فرشتے کو اس دن آپ نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں جبرائیل امین کو 2 مرتبہ صرف اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے. ایک مرتبہ اس دن جب آپ غار حرا سے گھر جا رہے تھے اور اجیاد کے محلے سے گزر رہے تھے، اور دوسری مرتبہ اس وقت جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تھی اور آخری بلندی تک پہنچے، اور پھر جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں فضائے بسیط میں آسمانوں سے اوپر 7ویں آسمان سے بھی زیادہ بلندی پر جلوہ گر ہو.
فدنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، یعنی إلى عبد الله ما أوحى۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یا ایھا المدثر قم فانذر، فرمایا کہ بس اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، فحمی الوحی وتتابع، اس کے بعد تو وہی گرما گرم ہو گئی، پے بپے اترنے لگی۔ بیچ میں ایک وقفہ ملا پہلی وحی کے بعد، اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد تو ایک سلسلہ چلا، موسلادھار بارش وحی کی شروع ہو گئی، پھر تو وحی آتی چلی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو اتری ہے وہ ان الفاظ میں اتری ہے۔ اور بعض حضرات ترتیب یوں سمجھتے ہیں کہ پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، اور دوسری یا ایھا المزمل ہے، جس میں یہ ہدایت دی گئی کہ آپ اللہ کے حضور راتوں میں دیر دیر تک کھڑے رہیں، کیونکہ دن میں آپ کو لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور کام کرنا ہے، اور اس وحی میں آپ کو علانیہ دعوت دینے پر ابھارا گیا، اور علانیہ دعوت کا سلسلہ ایک وقفے کے بعد ہوا۔ تو ممکن ہے اگر 3 سال کا وقفہ مانا جائے تو عام طور پر اہل سیر اس پر متفق ہیں کہ 3 سال کے بعد علانیہ دعوت کا مرحلہ آیا، 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال اس سورہ پاک کی ابتدائی آیات آیت نمبر 7 تک اس مرحلے میں نازل ہوئی جو دوسری وحی کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 سے لے کر سورہ پاک کے اخیر تک اس عرصے میں آیتیں نازل ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ مشرکین کی کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ پروپیگنڈا مسالہ کیا ہو۔ آپ نے جب دعوت دینا شروع کی، مکہ مکرمہ میں بات پھیلنے لگی، تو مکہ والوں کو یہ فکر ہوئی کہ جب حج کا زمانہ آئے گا اور جزیرۃ العرب کے چاروں اطراف سے حاجی آئیں گے تو اس وقت تو ملک کے تمام نمائندے جمع ہو جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین موقع اپنی دعوت کے پیش کرنے کا مل جائے گا۔ یہ مینا جائیں گے تو مینا میں جا کر لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ ان سے متاثر ہونے لگیں گے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ان کے ٹاؤن ہال میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں ابو جہل بھی موجود تھا، ولید ابن المغیرہ بھی موجود تھا، اور ذمہ دار مکے کے تھے۔ سب کے درمیان یہ بات موضوع بحث تھی کہ پروپیگنڈا کیا جائے تو کیا کہا جائے، کس طرح سے محمد کو بدنام کیا جائے، ڈیفیم کیا جائے، ڈیمورلائز کیا جائے، ان کے کردار کو مجروح کیا جائے، تو بدنام کر دیا جائے، لوگ متاثر نہ ہو۔ مختلف باتیں آئیں، کسی نے کہا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ کاہن ہے، نجومی ہے، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اور بہت سے لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں، یہ کہیں۔ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ یہ چلنے والی بات نہیں، کیونکہ کاہنوں کو ہم لوگ جانتے ہیں، پھکڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غریب، اور پیسہ کمانے کے لیے یہ دھندا کر رکھا ہے انہوں نے کہ کہیں بھی بیٹھ گئے، طوطا پال کے بیٹھ گئے، مہینہ پال کے بیٹھ گئے، اور قسمت بتا رہے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں۔ کون مانے گا اس کو کہ محمد ایسے ہیں؟ آپ کی سیرت، آپ کا کردار بالکل الگ ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ صاحب ان کو دیوانگی لاحق ہو گئی، جنون لاحق، تو اس پر بھی تبصرے ہوئے، اور ولید نے خاص طور پر یہ کہا کہ پاگل ہی ہوگا جو انہیں پاگل سمجھے۔ بھائی ایک ایسا آدمی اتنا مہذب، اتنا مؤدب، اور اتنا سلیقہ مند اور حسین و جمیل، اسے کوئی پاگل سمجھے گا؟ اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کا کردار، رفتار گفتار، ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکیم و دانا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا چلنے والا نہیں۔ پھر ایک صاحب بولے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ شاعر ہے،
ایک نئے شاعر پیدا ہوئے تک بندی کرتے. تو اس پر بھی ولید بن المغیرہ کا یہ تبصرہ تھا کہ یہ چیز بھی چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ شعر کی جتنی بھی اصناف ہے، اصناف سخن سے ہم واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اشعار فخر کے کیسے ہوتے ہیں اور مرثیے کے کیسے ہوتے ہیں اور حماسہ کے کیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی قسمیں ہیں اشعار کی ان کو ہم جانتے ہیں، اور جو کلام وہ پیش کرتے ہیں وہ بہرحال شعر نہیں، شعر کی قافیہ بندی اس میں نہیں ہے. اس لیے یہ بات بھی چلنے والی نہیں. اور اسی موقع پر ولید بن المغیرہ نے پھر اپنی دل کی بات کہہ دی کہ دیکھیے بات سچی یہ ہے کہ ان کے کلام میں بڑی شیرینی اور جاذبیت ہے، اور وہ کلام بڑا مؤثر ہے، اور اس کی جڑیں بڑی پختہ، اس کی شاخیں فلک گوش ہے، اور وہ غالب آنے والا ہے. تو لوگ چیخ پڑے کہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہو، تم تو ہمارا کھیل ہی بگاڑو. خاص طور پر ابو جہل پیچھے گیا کہ دیکھیے ولید صاحب اب آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کہنا ہے. آپ ہر بات کو رد کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک بات کو تو ہمیں طے کر کے اٹھنا ہے مجلس. تو پھر ولید بڑی عجیب کشمکش میں پڑ گیا، کیونکہ ضمیر کچھ کہہ رہا تھا، اسے کہنا کچھ اور تھا، کیونکہ اپنی لیڈرشپ باقی رکھنی تھی. کافروں کا ایک چودھری تھا اور اپنی چودراہٹ کے سلسلے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اس نے پھر غور کرنا شروع کیا، اور اس نے غور کا جو مرحلہ گزارا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں اس کی ایسی نقشہ نویسی کی گئی ہے، بلکہ صورت گری کر دی گئی ہے، مرقع کھینچ دیا گیا ہے، لگتا ہے جیسے اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سوچ بچار شروع کیا، اندازے لگانے شروع کیے. اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑنے لگے، منہ بسورنا شروع کیا، اس نے چہرے پر تکبر کے آثار ظاہر ہوئے، کچھ پیچھے ہٹا. اس کے بعد پھر اس پر تکبر و غرور کی ایک کیفیت طاری ہوئی. پھر اس نے یہ کہا کہ بس یہ کہا جائے کہ یہ جادو کہیں سے نقل کیا جا رہا ہے، انسانی کلام ہے، یہ لوگوں میں تفریق کرتے ہیں، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، باپ کو بیٹے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں، یہ تفریق پیدا کر دیتے ہیں. اور اس کے دلائل ہمارے پاس یہ ہے کہ کتنے گھر ٹوٹ گئے، کتنے گھروں سے جوان اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر نکل آئے. تو یہ پروپیگنڈا ایسا ہے کہ مدلل سا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ دور بھاگیں گے، ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا گھر بھی ٹوٹ جائے اور انتشار پیدا ہو جائے. تو اسے چلایا جا سکتا ہے، اور تو کوئی بات چلتی نظر آتی ہے. تو اس پر مجلس برخاست. خیال ہے کہ ولید ابن المغیرہ حضرت خالد کا والد، خالد ابن الولید سے 10-12 لڑکے تھے، انہی میں ایک خالد ابن الولید بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف اللہ کا لقب حضور کی زبانی عطا کروایا، وہ اللہ کی تلوار. اور جب وہ اسلام لائے صلح حدیبیہ کے بعد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیادت سونپی اسلامی لشکروں کی، اور ان کی بڑی خدمات ہیں. لیکن باپ جہنمی ٹھہرا، اسے توفیق نہیں ملی، جیسے ابو جہل کو توفیق نہیں ملی اور وہ جہنمی ٹھہرا اور کفر پہ مارا. لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایک بڑے قائد اور کمانڈر صحابی جن کی بڑی خدمات تھی. تو اس وقت تو یہی صورتحال تھی کہ جاہلیت میں نبوت اور بعثت کا جب سورج طلوع ہوا تو کتنے شب پر چشم تھے جن کی آنکھوں نے سورج کو نہیں دیکھا، یا آنکھیں موند لی، یا آنکھوں پر انہوں نے پٹیاں باندھ لی، اور کتنے ایسے تھے جنہوں نے آنکھیں کھولی تو سورج کی کرنیں لی، انہیں ہدایت مل گئی. بہرحال اس پوری بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ پاک کا پہلا حصہ اس وقت اترا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے کے بعد مکہ مکرمہ کے محل اجیاد سے گزر رہے تھے، اور جبرائیل امین افق پر ظاہر ہوئے. حضور نے ان کا جلوہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور بعد کی آیتیں جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ مکہ مکرمہ میں پروپیگنڈے کے سلسلے میں مشورہ کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا ولید ابن المغیرہ کے ذریعے سے کہ یہ بات چلائی جائے کہ یہ جادوگر. یہاں ولید کا نام نہیں لیا گیا ہے،
لیکن اس کی ایسی تصویر کشی کر دی گئی ہے اور اس کے حالات ایسے بیان کر دیے گئے ہیں جو اسی پر چسپاں ہوتے ہیں، اور سننے والے سب سمجھ رہے تھے کہ کون مراد ہے۔ اب ان حالات میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے چادر اوڑھ کر لپیٹ کر رہنے والے، اے کملی والے، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کر دو، آگاہ کر دو، اور اپنے پروردگار کی عظمت و کبریائی بیان کرو، اور اپنے کو پاک دامن اور پاکیزہ رکھو، ہر طرح کی گندگی سے دور رہو، اور احسان کر کے زیادہ مت سمجھو، احسان مت جتلاؤ، اور اپنے پروردگار کے لیے حق پر ڈٹے رہو۔ یہ ہیں وہ ابتدائی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں مخاطب فرمایا ہے، اس حالت کو نمایاں کیا کہ آپ آرام کے لیے لیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آرام کے لیے نبی نہیں بنایا گیا، اٹھیے کام کیجیے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ جسم آرام ضرور چاہتا ہے، لیکن اب روح کو اور دماغ کو اور دل کو سکون نہیں۔ اب تو اس جاہلیت کے ماحول میں صدائے حق لگانی ہے، توحید کی بات کہنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا کام سونپا گیا وہ اس کا کہ آپ انذار کا عمل کیجیے، لوگوں کو خبردار کیجیے، آگاہ کیجیے، خطرے بتائیے، ڈرا دیجیے اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ کی عظمت و کبریائی خوب بیان کی، خوب اظہار کی، کیونکہ شرک کے ماحول میں، کفر کے ماحول میں، غفلت کے ماحول میں سب سے زیادہ جو مؤثر علاج ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا خوب تذکرہ کیا جائے، خدا کی عظمت و کبریائی کو اتنا بیان کیا جائے کہ کوئی شریک، کوئی حریف، کوئی مد مقابل، کوئی طاقت باقی نہ رہنے پائے، سب بالکل بے حقیقت ہو جائے، ذرے بے مقدار بن جائے، دل و دماغ سے ان کا اثر نکل جائے، تو اللہ کی جب کبریائی اور خدا کا جلال اور خدا کی عظمت خوب بولی جائے گی، خوب سوچی جائے گی، خوب کہی جائے گی، تو اس کا یہ اثر لازماً پڑتا ہے۔ جس چیز کا بھی آپ تذکرہ کرتے رہیں گے وہی چیز آپ کے ریگو ریشے میں اتر جائے گی، سما جائے گی۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ ایک محاورہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو پاک و صاف رکھیے۔ لہذا جب کپڑے اس قابل ہیں کہ انہیں پاک رکھا جائے تو کپڑوں سے زیادہ قیمتی جسم ہے، اسے پاک رکھا جائے، اس سے زیادہ قیمتی روح ہے، اسے پاک رکھا جائے۔ ترتیب یہ ہے کہ اگر ادنا کا خیال کرنا ہے تو اعلیٰ کا بدرجہ اولا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ محاورہ ہے اردو میں بھی عربی میں بھی، پاک دامن، اور عربی میں کہتے ہیں طاہر الذیل، طاہر الثیاب، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اچھی سیرت والا، پاک دامن، عفیف، پارسا۔ تو یہ سارے معنی وثیابک فطہر کے اندر مراد ہے کہ اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے گا۔ اور پاکی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے جس سے جاہلیت محروم تھی اور آج بھی ہے۔ صفائی کا تصور تو جاہلیت زدہ لوگوں میں کسی قدر رہتا ہے، اور موجودہ دور کی جاہلیت میں بھی صفائی کا یا نظافت کا تصور تو ہے۔ عمدہ قسم کے صاف ستھرے کپڑے پہن لینا، صاف ستھرا فرش فروش اختیار کر لینا، اس کا تصور تو ہے۔ نگاہیں جس چیز کو دیکھتی ہیں اسے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن پاکی کا جو تصور ہے، اور پاکی بھی نجاست حکمی سے اور نجاست حقیقی سے، نجاست حقیقی کو بھی آدمی دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ گوبر لگا ہوا ہے، یہ پیشاب لگا ہوا ہے، اسے بھی صاف کر لیتا ہے۔ صاف کرنے والے اسے صاف کر لیتے ہیں بس، اور پاک کرنے والے صرف صاف نہیں کرتے، پاک بھی کرتے ہیں۔ صاف تو ایک مرتبہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے،
لیکن پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. تو اس طرح جو پاکی ہے وہ صفائی سے اعلیٰ درجہ ہے. اور صفائی کا تصور تو مشرکوں میں، کافروں میں، اہل کتاب میں، سب میں ہے، لیکن طہارت کا تصور بہت کم ہے دنیا میں. اس معاملے میں تو مسلمان سب سے زیادہ ممتاز ہیں اگر وہ مسلمان ہیں. آج بے شمار مسلمان بھی طہارت سے محروم ہیں، دوسرے ماحول سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ بغیر استنجا کے پیشاب کر لیتے ہیں. کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا. اور خاص طور پر جو پینٹ پہنتے ہیں وہ جہاں لباس ان کا اختیار کرتے ہیں، عادات بھی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. لہذا پاکی کا تصور دھیرے دھیرے دماغوں سے مٹ جاتا ہے ایسے لوگوں کے. اور جو طریقہ ہے پیشاب کے لیے بیٹھنے کا وہ بھی اختیار نہیں کرتے، کسی بھی ایک جانور کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں پر اور پیشاب کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا سوال دھونے ہونے کا. اور نہ صرف یہ کہ دھوتے نہیں اور ناپاک رہتے ہیں بلکہ پینٹ چھینٹوں سے، گندی چھینٹوں سے آلودہ رہتی ہے. اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی شریف مجلس میں اٹھائے جائیں اور ان کے پاس کوئی قریب میں بیٹھے. الگ بات ہے کہ بھئی وہ بدبو بہت زیادہ شدت سے اٹھ نہیں رہی ہوتی ہے، راستہ چلتے ہوئے مٹ جاتی ہے یا احساس نہیں ہوتا ہے. ورنہ کسی بھی شریفانہ مجلس میں ایسے لوگوں کو تو بیٹھنے ہی نہیں دینا چاہیے جن کی ٹانگیں گندی ہوں اور جن کے پیر گندے ہوں، جوتے گندے ہوں، موزے گندے ہوں اور پین کا نچلا حصہ گندا ہو، پیشاب کے قطرے اور چھینٹیں اس پر پڑی ہوئی ہوں. تو انہیں تو الگ کیا جائے پہلے کہ جاؤ ٹانگیں دو اپنی اور بین دو، پھر آ کے بیٹھنا کسی قاعدے کی مجلس میں. تو ان کا حال تو یہ ہے. اور جو اسلام سے بھی واقف نہیں ہے ان کی جو حالت ہوگی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ میں سردی تو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طہارت کے عدم تصور کا یہ نتیجہ ہے کہ بیت الخلاء میں بھی پانی کا انتظام نہیں، صرف کاغذ کا استعمال کیا جاتا ہے. جس کا نتیجہ ظاہر، قدیم عرب جھیلوں کا استعمال کرتے تھے پانی کی قلت کی مجبوری میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تلقین فرمائی کہ ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کریں تاکہ دوہری طہارت حاصل ہو جائے. اور قرآن پاک میں تعریف فرمائی گئی ان لوگوں کی جو دوہری طہارت حاصل کریں، یعنی ٹیشو پیپر سے، ڈھیلے سے، کسی چیز سے پہلے نجاست کو دور کر لیں اور اس کے بعد پانی سے بھی اس کو خوب اچھی طرح پاک کر لیں، صاف کر لیں. تو یہ مزید طہارت اور نظافت کی بات ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور اسی طرح خاص طور پر مسجد قباء کے جو حضرات تھے ان کا تذکرہ اشاروں میں فرمایا گیا اور ان کی صفت کو بہت اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا گیا. یہی صفت ان کی تھی کہ وہ دونوں چیزوں کا استعمال کرتے تھے. تو اب یورپین اقوام کو اس کا صحیح تصور ہی نہیں. اور یہ تو ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جن کو ہر شخص دیکھتا ہے. یہ حسی نجاست رہ گئی، حکمی نجاست. یعنی پیشاب کیا، بیت الخلاء گئے اور استنجا بھی کر لیا، لیکن ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، منہ میں پانی لینا، ناک صاف کرنا، سر پہ مسح کرنا، پیر دھونا، اس کا نجاست سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ نہ پیر میں نجاست لگی ہے، نہ ہاتھ میں لگی ہے، نہ چہرے پہ لگی ہے. استنجے گئے تھے اور نجاست کو صاف بھی کر لیا. اب اس کے بعد پھر یہ ہاتھ منہ دھونے کے کیا معنی؟ یہ طہارت ہے معنوی، حکمی طہارت. یہ بڑی مافوق طہارت ہے. جو بڑے نفیس اور بڑے لطیف اور بڑے باذوق لوگ ہوتے ہیں یہ انہیں عطا کی جاتی ہے. بدو قسم کے اور بھٹکے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو صرف عضو دھو لیں بس ہو گئی، ان کی اتنی طہارت ہو گئی. لیکن نفیس الطبع لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معنوی طہارت کا بھی انتظام تھا. اسی طرح غسل کی حاجت یہ سمجھتے ہیں کہ میلے کچیلے گندے ہوں یا گرمی لگ رہی ہو تو غسل کر لیں. عام انسان جو مادہ پرست ہیں اور جن کا مادی ذہن ہے وہ اتنا سمجھتے ہیں صرف حسی صفائی یا راحت کے حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیتے ہیں. لیکن مسلمان
راحت کے لیے بھی غسل کرتا ہے، صفائی کے لیے بھی غسل کرتا ہے، تفریح تباہ کے لیے بھی غسل کرتا ہے، اور معنوی طہارت کے حصول کے لیے بھی غسل کرتا ہے، یعنی جسم میں کوئی نجاست نہیں بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پورا جسم دھونا ہے، اس لیے کہ ایک معنوی نجاست تمہارے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اس کا حل یہ ہے، ایک مسلمان کیونکہ لطیف الطبع اور نفیس الطبع ہوتا ہے، خدا کی خاص تربیت ہوتی ہے طہارت والی، اس لیے وہ غسل بھی کرتا ہے جو معنوی طہارت ہے، بغیر ضرورت کے، یعنی کوئی حصی کوئی مادی ضرورت نہیں، نہ پسینہ دھونا ہے، نہ گرمی دور کرنی ہے، نہ میل کچیل ہے، لیکن پھر بھی وہ طہارت حاصل کرنی ہے کیونکہ اس کی ایک ضرورت ہوئی ہے شرعی حکم کے نتیجے میں۔ تو اس اعتبار سے طہارت کا جہاں تک تعلق ہے یہ خالصتاً اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، تورات میں انجیل میں یہ تعلیمات رہی ہوں گی، لیکن ان تعلیمات کو اہل کتاب نے بھلا دیا اور رہ گئے مشرک، تو انہیں تو طہارت کا تصور بھی نہیں، وہ صرف صفائی کے لیے غسل کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں اور کپڑا دھوتے ہیں، لیکن مسلمان صرف صفائی کے لیے ایسا نہیں کرتے۔ شراب کا ایک قطرہ لگ گیا تو کسی کے یہاں نہیں دھونا، کیا ضرورت دھونی، سوائے سے اگر دھبا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دھبا نظر بھی نہیں آ رہا ہے تو کیوں دھونا ہے؟ لیکن مسلمان کے یہاں دھونا ہے کیونکہ وہ ایک نجاست ہے، اسے بھی دھونا ہے۔ یہ ہے حس سادس، حس لطیف، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان محض آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز ہی کا علاج نہیں کرتا، بلکہ جس چیز کا ادراک معنوی طور پر کرتا ہے، قلبی طور پر کرتا ہے، روحانی طور پر کرتا ہے، اس کا بھی وہ علاج کرتا ہے، اس کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور طہارت کا باب اسلامی شریعت میں پہلا باب فقہاء نے، محدثین نے عام طور پر اپنی کتابیں طہارت کے بیان سے شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان طہارت ہے۔ اور طہارت کی اسی اہمیت کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں حدیثیں طہارت کے باب میں آئی، 50 صفحے 100 صفحے عام طور پر حدیثوں کی اور فقہ کی کتابوں کے صرف طہارت کے احکام سے بھرے ہوئے، ایک ٹکڑا یہاں پر جو ہے ثیابک فطہر، اس کی تشریح سینکڑوں صفحات میں، اور اتنی تفصیلات ہیں، اتنی نجاستوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں، پھر اس کے بعد ان نجاستوں کو دور کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ فقہ کی کوئی تفصیلی کتاب اٹھا لیجئے اور دیکھیے، یا حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، امام بخاری کی کتاب مثلا دیکھیے تو کتاب الطہارہ کتنی لمبی کتاب ہے اور کتنی کثرت سے اس میں احادیث آئی ہیں۔ والرجز فاہجر، رجز شرک کو بھی کہتے ہیں اور ہر طرح کی گندگی اور نجاست کو کہتے ہیں، خاص طور پر جس سے گھن آئے۔ یہاں پر جب والرجز فاہجر فرمایا گیا تو ایک یہ شرک سے دور رہیے گا اور ہر گندگی سے دور رہیے گا، اس میں معنوی گندگی بھی آ گئی اور حسی گندگی بھی آ گئی، شیطانی گندگیاں بھی آ گئی، نفس کی گندگیاں بھی آ گئی، اور مادی نوعیت کی جرم والی گندگیاں بھی آ گئی۔ ان سب سے اپنے کو محفوظ رکھیے گا، ان سے دور رہیے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتایا جا رہا ہے تو ہر مسلمان کو آپ کے توسط سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ پاک رہنا، صاف رہنا، گندگیوں اور آلائشوں سے محفوظ رہنا، خدا کی عظمت و کبریائی کا چرچا کرنا، لوگوں کو خطروں سے آگاہ کرنا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان کر کے زیادہ مت سمجھیے گا، کیونکہ جو کام آپ کو سونپا گیا تھا بہت بڑا کام تھا، یقیناً آپ کے ذریعے پوری دنیا انسانیت پر احسان عظیم فرمایا گیا۔ تمام اہل مکہ سب سے پہلے اس احسان کی طرف متوجہ ہوئے یا انہیں متوجہ کیا گیا، پھر اہل مدینہ پر یہ احسان ہوا، پھر جزیرۃ العرب پر ہوا، پھر پوری دنیا پر ہوتا چلا گیا۔ تو نبی سے کہا گیا کہ احسان عظیم کے ذمہ دار تو ہیں آپ، لیکن کبھی بھی احسان کو جتلائیے گا نہیں اور احسان کو زیادہ اور بڑا مت سمجھیے گا، یعنی جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، خدا کا شکر ادا کرتے رہیے اور تواضع اختیار کیجیے۔ بات پھر وہی کہ نبی کے ذریعے سے پوری امت کو سنائی جا رہی ہے
کہ امت کا کوئی فرد بھی کسی پر کسی نوعیت کا احسان کرے، مادی ہو، حصی ہو، معنوی ہو، روحانی ہو، دینی ہو، دعوتی ہو، تو پھر وہ احسان نہ جتلائے اور اسے بہت زیادہ نہ سمجھے کہ خوب موٹے موٹے حروف میں اپنی خدمات کا تذکرہ کرے اور کروائے. یہ چاہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی کام کروں تو اس کا فوراً ریٹرن ملے اور جواب یہ دیا جائے کہ فلاں حضرت نے بڑی عظیم الشان خدمات انجام دی. فرمایا کہ نہیں، تواضع اختیار کریں، سمجھیں کہ سب اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل. حالانکہ خدا تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ نے جو احسانات آپ پر کیے ان کا تذکرہ کیجیے، یعنی اللہ کے احسان کا تذکرہ کیجیے، اپنے احسانات لوگوں پر مت بتائیے. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے استدلال کرتے ہوئے یہ انداز اختیار نہ کرنا چاہیے جس میں اپنی بڑائی چھپی ہوئی، کہ آیت تو یہ پڑھی جائے اور اس کے بعد اپنے مفاخر اور مناقب اور اپنے بڑے بڑے کارنامے ذکر کیے جائیں. یہ بھی مقصد نہیں، وہاں اپنے رب کے احسانات بتائیے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے، اور اللہ نے یہ کیا اور اللہ نے یہ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور پھر یہ کہا گیا اپنے بس اپنے پروردگار کے لیے جمے رہیے گا، حق پر ڈٹے رہیے گا. اس لیے کہ جب آپ دعوت حق لے کر کھڑے ہوں گے تو ماحول آپ کو ہٹانا چاہے گا اپنے موقف سے اور ڈگمگائے گا آپ کے قدموں کو، تو آپ ہلیے گا نہیں، بہت مضبوطی سے جمے رہیے گا. اللہ تعالی آپ کی نصرت اور مدد فرمائے. بالکل ابتدائی عرصے میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کی اصلاح کی بھٹی میں اترے نہیں. اس وقت یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بس جمے رہیے، حق بلند کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا ان لوگوں سے. اور اس کے بعد دیکھا دنیا نے، آج تو 1400 سال سے اوپر وقت گزر چکا ہے، اس لیے پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. لیکن جب قرآن پاک اتر رہا تھا تو لوگ مرحلے وار تبدیلیاں دیکھ رہے تھے، مکی دور دیکھ رہے تھے، مدنی دور دیکھ رہے تھے، اور ہر دور میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی حفاظت کس طرح سے ظاہر ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ رہ گئے لوگ تو ان سے تو ہم اصلاً نمٹیں گے قیامت میں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں پر بڑا سخت ہوگا، آسان نہیں ہوگا. اس دن ان کافروں کو پتہ چلے گا دنیا میں تو ہم انہیں مہلت دیتے جا رہے ہیں. اب رہ گیا وہ شخص جس کو میں نے پیدا کیا اکیلے، ذرنی ومن خلقت وحیدا. اس کے دو معنی کیے گئے. ایک تو یہ کہ پیدا کیا جب میں نے اسے تو اکیلا آیا تھا نا، کوئی جتھا، کوئی پارٹی، اولاد، بیوی، گھر تو نہیں تھا اس کا، اور جب اٹھایا جائے گا قبر سے پھر بھی اکیلا ہی ہوگا. دوسرے معنی یہ ہے کہ میں نے اکیلے پیدا کیا، میں اکیلا ہوں خالق، اور کوئی شریک تھا اس کو پیدا کرنے میں. آج وہ اکڑ رہا ہے، آج وہ میری کلام کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہا ہے. اور میں کہ جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اسے خوب دولت دی، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اولاد دی جو اس کی خدمت میں حاضر رہتی، یعنی کیونکہ دولت ہے تو یہ بھی نہیں کہ اولاد ماری ماری پھر رہی، کوئی اس شہر میں کمانے گیا، کوئی اس شہر میں کمانے گیا، گھر پہ رہ نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ بھائی پیسہ جوڑنا ہے. اور دولت مند آدمی ہے، نواب ہے، امیر ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، تو پھر لڑکوں کو کیا کمانا، سب باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں. فرمایا کہ خوب دولت دی، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اولاد دی جو حاضر ہے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کی ریاست اور وجاہت کے راستے ہم نے ہموار کیے، یعنی اسے سرداری حاصل ہوئی اس دولت کے نتیجے میں اور وجاہت کے نتیجے میں اسے سرداری حاصل ہوئی. یہ سب کچھ میں نے کیا، موقع دیا، ڈھیل دی. ثم يطمع ان ازید کلا، پھر وہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں اور اضافہ کروں، نہیں، ہرگز نہیں. کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا انه كان لآياتنا عنيدا، وہ میری آیتوں کے خلاف عناد کا موقف اختیار کر رہا ہے، بڑا سرکش بنا ہوا ہے. سأرهقه صعودا، میں اس کو سخت چڑھائی چڑھواؤں گا.
یعنی اس کو پتہ چلے گا کہ کیسی اس کی سانس گھٹے گی جب اس کو اوپر لے کے جایا جائے گا، اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اور میں کہ اس کو میں سخت چڑھائی چڑھواؤں گا۔ انہو فکر و قدر، یہ بیٹھا سوچ رہا تھا، منصوبے بنا رہا تھا، خدا کی مار پڑے اس پر، فقتل کیف قدر، اس پر مار پڑے، یہ کس طرح منصوبے بنا رہا تھا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر مار پڑے، یہ اندازے لگا رہا تھا۔ ثم نظر، پھر یہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ رہی تھی اور منہ بسور رہا تھا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر یہ پیچھے ہٹا تھا اور تکبر میں اور غرور اور گھمنڈ میں یہ کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو کہیں سے لایا جا رہا ہے، کہیں سے نقل کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسان کی بات ہے، اپنے ضمیر کے خلاف کہہ رہا ہے۔ اسی کے یہ الفاظ موجود ہیں احادیث میں، ان ھذا الکلام علیہ طلاوہ وان فیہ لحلاوہ وان اسفلہ لمقدر وان اعلاہ لمثمر وانہ یعلو ولا یعلى۔ یہ شخص یہ بات کہہ چکا اور اس کے بعد اب بات بدل رہا ہے، صرف غرور و گھمنڈ میں اور صرف اپنی چودراہٹ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی غضب آ گیا اور میں سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں جھلساؤں گا۔ وما ادراک ما سقر، معلوم ہے تمہیں کیا ہے جہنم؟ لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، کھالوں کو جھلسا دے گی۔ علیہا 19، جس پر 19 داروغہ تعینات ہیں، 19 فرشتے متعین۔ جب یہ بات کہی گئی تو مکہ مکرمہ کے مشرکین نے، معاندین نے، دشمنوں نے ٹھٹھا لگایا، قہقہا لگایا، یہ لیجئے 19 فرشتے ہیں، اتنی بڑی جہنم میں لاکھوں آدمی جائیں گے، یہ 19 کیسے سنبھالیں گے؟ تو کوئی بولا میں اکیلا کافی ہوں ان کے لیے۔ ایک بنی جمعہ قبیلہ کا سرکش اور انادی بولا 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، تو اسے تم لوگ نمٹ لینا۔ یہ قرآن پاک کے حقائق اور اسرار کے بارے میں انسان کی نادانی ہے، جس پر انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ ابھی آگے راز کھولا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 19 فرشتے اس پر تعینات ہیں تو ہنسی مذاق ہونے لگا۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے دوزخ کے جو ذمہ دار بنائے ہیں وہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو زبردست طاقتیں خدا تعالیٰ نے دے رکھی، جو کام اللہ ان سے لینا چاہتا ہے لیتا۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے جو ان کی تعداد مقرر کی ہے اور بتائی ہے وہ ایک آزمائش ہے ان کافروں کی، یہ اسے سمجھ ہی نہیں پائے۔ 19 کے عدد کی رٹ لگائے تو سمجھ رہے ہیں کہ 19 فرشتوں کا کیا نمٹ لیں، ایک جبرائیل امین سے کون نمٹ سکتا ہے؟ پوری پوری بستیاں اٹھا کے پٹک دے اور پلٹ دے بحکم خدا بندی، تو 19 فرشتوں سے کس کے اندر نمٹنے کی طاقت؟ لیکن آزمائش ہے ان کافروں کے لیے جو مان نہیں رہے۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، فرمایا کہ جو اہل کتاب ہے وہ تو یقین کریں گے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ شک نہیں کریں گے اور ایمان والے بھی اس کو مانیں گے۔ لیکن جو لوگ دل کے روگی ہیں، منافق اور کافر ہیں، وہ کہیں گے اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ خدا تعالیٰ اسی طرح جن کو چاہتا ہے بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں جو بات فرمائی گئی کہ اہل کتاب یقین کریں گے، شک نہیں کریں گے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بائبل میں دوزخ کے ذمہ دار فرشتوں کی تعداد 19 لکھی تھی، اور چونکہ یہ مضمون ان کی کتاب کے مطابق تھا لہذا ظاہر ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہونا ہی تھا کہ یہ بات تو ہمارے یہاں ہے، اور ہمارے یہاں یہ بات ہے اور یہ کہہ رہے ہیں محمد جنہوں نے پڑھی نہیں بائبل تو یقیناً یہ سچی بات ہے۔
یہ تو بعد کے لوگوں نے الزام رکھنا شروع کیا اور ضد میں مکے والوں نے کہ ان کو عیسائی سکھاتا ہے، یہ تو سیکھتے ہیں کسی یہودی سے، انہوں نے تو تورات پڑھ رکھی ہے. یہ ساری باتیں کریسچانی بلی کھمبا نوچے کے مثال تھی. یعنی جانتے تھے وہ کہ بھائی اس کا کوئی سوال ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں گئے تھے شام کے دورے پر، اور پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر گئے تھے، اور یہ دونوں سفر ہوئے. اس کے بعد تو پھر آپ کو کوئی سفر نہیں ہوا، نہ وہاں سے کوئی پوپ یا پادری آتا تھا جو آپ سے ملتا ہو. اور یہ تو خیر اسفار کی باتیں ہو گئی. قرآن پاک کے مضامین بالکل جدا گانا ہے. کہیں کہیں اہل کتاب کے مضامین کا ذکر آتا ہے اور وہاں پر بھی قرآن کی تصحیح کرتا ہے، ان کی غلطیاں پکڑتا ہے. جن چیزوں کو انہوں نے چھپا رکھا تھا انہیں ظاہر کرتا ہے. تو جو لوگ بھی ریسرچ اسکالر ہیں ببلیکل لٹریچر کے اور قرآن پاک کے اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے تو کھلی حقیقت آ جاتی ہے کہ قرآن ان کا نگراں. لیکن جو لوگ بھول جھونکنا چاہیں اور انادی اور ضدی ہو جو چاہے کہیں، لیکن جس وقت قرآن پاک نے یہ بات کہی اگر اہل کتاب اس پر مطمئن نہ ہوتے تو وہ یہ اعتراض کر سکتے. لیکن کہیں پر بھی ہمارے یہاں یہ اعتراض نقل نہیں کیا گیا، نہ ان کی کتابوں میں کہیں یہ اعتراض نقل کیا گیا کہ یہ کہا گیا ہو کہ 19 کا عدد کہاں سے لیا ہے آپ. ہماری تورات میں تو ہے نہیں، ہم لوگ نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ صاحب ہمیں یقین ہوگا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا یا ہمیں شک و شبہ نہیں ہوگا، ہم لوگ نہیں مانتے. اگر یہودی اور عیسائی حضور کو برملا جھٹلا دیتے، حالانکہ مدینہ منورہ میں بھی یہ قرآن پڑھا جاتا رہا اور وہاں یہودی حضور کے خلاف تھے، لیکن ایک بات بھی وہ قرآن پاک کی پکڑ نہیں سکے کہ یہ کہتے کہ یہ غلط ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کے ہاں بات تسلیم شدہ تھی، ان کا عقیدہ تھا. اور یہ بات جب اس کے مطابق ہوئی تو ان کے ایمان میں بھی تقویت ہوئی، ان کو بھی یقین آ گیا کہ بالکل یہ وحی کی بات کہہ رہے ہیں. ورنہ یہ بات کوئی شخص بھی اشتہاد سے تو کہہ نہیں سکتا کہ جنت کے فرشتے کتنے متعین، دوزخ کے فرشتے کتنے. یہ اجتہادی بات تو ہے، یہ بات غیب کی ہے، اور غیب کی بات آدمی ایسے ہی اڑا رہا ہے، ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں بھی ہے. تو جب ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ نے یہ بات اپنی کتاب میں ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تورات میں ذکر کیا اور موسیٰ نے اس کو سنایا، تو اگر یہ بات وہاں ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب دونوں کا ماخذ ایک ہے، دونوں کا مرجع ایک ہے، دونوں کو کہیں ایک جگہ سے وحی مل رہی ہے. تو فرمایا کہ اہل کتاب کو یقین ہوگا، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اہل کتاب کو شک نہیں ہوگا، ایمان والے بھی شک شبے سے محفوظ رہیں گے. لیکن دل کے روگی اور کافر تبصرے کریں گے اور گمراہ ہوں گے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے پروردگار کے جو لشکر ہیں انہیں بس وہی جانتا ہے. خدا کن کن لشکروں سے کام لیتا ہے کسے معلوم؟ فرشتوں کے کیسے کیسے لشکر ہیں جو بدر کی جنگ میں اترے، حنین کی جنگ میں اترے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ جنہوں نے احد کے موقع پر کیا اور بے شمار مواقع پر کیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ جبرائیل امین یہودیوں کی تمام سازشوں کے خلاف کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر تعینات فرمایا. اور اس طرح کہاں کہاں خدا نے اپنے لشکر استعمال کیے، اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے پرندوں کے پنجوں کی کنکریوں سے پورے لشکر کو بالکل بھوسا بنا دیا گیا. یہ سب خدا تعالیٰ کے لشکر ہیں. خدا کس لشکر کو استعمال کر لے یہ وہی جانتا ہے. کبھی کبھی بیماری کے ایسے کیڑے وہ نکال دیتا ہے کہ جس سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، شکست کھاتے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان لقمہ اجل ہو جاتے ہیں. آج ایڈس کا مرض ایسے ہی بنا ہوا ہے، کروڑوں انسان موت کے منہ میں جا رہے ہیں اس مرض کے نتیجے میں. دنیا حیران ہے. بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اپنی ہار نہیں مانتے. وہی اناد جو کافروں کے اندر تھا اسی اناد کا مظاہرہ کرتے چلے جاتے ہیں، بدماشیاں نہیں چھوڑتے اور امراض بڑھاتے جاتے ہیں، اور دوائیں جھوٹ موٹ کی نکال کے اس کے ذریعے بھی عوام کا استحصال کرتے ہیں. فرمایا کہ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ دوزخ کا جو ذکر چھیڑا گیا یہ صرف یاد دہانی کے لیے سبق بتایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے. سن لو، چاند کی قسم، رات کی قسم جب وہ پلٹے، اور صبح کی قسم جب اس کی آمد ہو، اس کی روشنی پھیلے،
انہا لإحدى الكبر، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، دوزخ بڑی سنگین ہے، نذیرا للبشر، اور یہ لوگوں کے لیے ایک ڈراوا ہے، لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں جو بات فرمائی گئی، چاند کی قسم، اور رات کی جب وہ کوچ کر رہی ہے، صبح کی جب وہ روشن ہو رہی ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ جاہلیت کی رات کا اب چل چلاؤ ہے اور اسلام کی صبح کی آمد ہے۔ دیکھو اس کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے، اس کا سورج طلوع ہو رہا ہے، جاہلیت کی چادر چاک کر دی گئی اور یہ چاند بھی دھیرے دھیرے بتا رہا ہے کہ رات ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، صبح کی آمد ہو جائے گی، اور صبح کی آمد کے ساتھ ساتھ سورج طلوع ہوگا، سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل جائیں گی۔ تو لہذا لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس نبوت اور بعثت کا مقابلہ ان پروپیگنڈوں سے نہیں ہو سکے گا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم انہیں جادوگر کہہ دیں گے، ہم انہیں شاعر کہیں گے، ہم انہیں مجنون کہہ دیں گے، ہم انہیں کاہن و نجومی کہہ دیں گے تو تم جیت جاؤ گے، یہ ہار جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے سے یہ ہارنے والے ہیں۔ خدا کی عظمت و کبریائی کے سبق کو لے کر جو بھی چلا ہے، فتح اسی کی ہمیشہ ہوئی ہے، شکست ہوگی ان کو، اور جو شخص چاہے آگے بڑھنا آگے بڑھ جائے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو پیچھے ہٹنا چاہے پیچھے جائے۔ بالکل اسی طرح آج کی 21ویں صدی کی جاہلیت کا معاملہ ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو بدنام کرنے، دہشت زدہ کرنے، گھبرا دینے، سہما دینے کی کوشش ہے۔ یہ دہشت گرد ہے، یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے، پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، اور اس مہم کو طے کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ایوانوں میں، امریکہ اور یورپ کے ایوانوں میں طے کر رہے ہیں اس وقت کے جاہلیت کے علمبردار، اور سمجھ رہے ہیں وہ اس کے ذریعے جیت جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ 21ویں صدی کی جاہلیت کی رات جا رہی ہے اور اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جو لوگ توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں گے اور خدا کی عظمت کا سبق لے کے آگے بڑھیں گے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جن کا مشن ہوگا، وَقُمْ فَأَنذِرْ جن کا عمل ہوگا، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ جن کا موقف ہوگا، خدا انہیں جیت عطا فرمائے گا۔ ابتدا وہیں سے ہوئی تھی، وہی مشن ہے، وہی طریقہ ہے۔ لہذا اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹنے سے کام نہیں ہوگا، کھڑے ہو جانا ہے، دنیا کو آگاہ کر دینا ہے، خدا کی عظمت کو بیان کرنا ہے، پاکی اور پاک دامنی کو اختیار کرنا ہے، موقف پر مضبوطی سے جمنا ہے اور اللہ کی عظمت بیان کرتے چلے جانا ہے، یعنی دین کا ہر حال میں اظہار کرنا ہے، اسے سربلند رکھنا ہے۔ تو پھر کون ہے جو غالب آ جائے؟ ہاں، اس وقت بھی بلال کو توپایا گیا، خبیب کو، خباب کو ستایا گیا اور سمیہ کو شہید کیا گیا، تو اس وقت بھی ہو رہا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت کم تھے تو کم ہوا، آج زیادہ ہے تو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس چراغ کو گل کر دیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جیسے یہ آیت کل تھی ویسے ہی آج فرمایا گیا، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ ہر انسان اپنے عمل سے بندھا ہوا ہے، گروی ہے، گھرا ہوا ہے، سوائے دائیں بازو والوں کے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرما دینا۔ وہ عمل کی اپنے عمل کی اس پکڑ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، ان کی نیکیاں قبول فرمائے گا، تبھی وہ دائیں بازو والے ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں۔ وہ اپنے عمل کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے گا، باغات میں ہوں گے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ مجرمین سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیسے؟ جنت اور جہنم میں لاکھوں میل کے فاصلے ہوں گے، لیکن بغیر کسی موبائل کے اور بغیر کسی ٹی وی اسکرین کے وہ جب چاہیں گے انہیں دیکھنا اور بات کرنا تو کر لیں، فاصلے ہوں گے لاکھوں میل۔ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں فلاں شخص جو بڑا گنڈا تھا ہمارے محلے میں، وہ کہاں ہے؟ تو جس وقت وہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ دکھا دیا جائے گا عذاب کے گھیرے، سخت عذاب میں ہوگا، چیخ رہا ہوگا مجھے پانی کا ایک چھینٹا دے دو۔ یہ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، خدا نے حرام کر دیا ہے پانی تمہارے لیے، وہ تڑپے گا۔ پھر یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آخر تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟
تو وہ جواب میں کہیں گے ہانپتے ہوئے تڑپتے ہوئے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لوگ پروپیگنڈے بازی کرتے تھے، ہم لوگ ہر طرح کے تبصرے اور گپ شپ مارتے تھے، ہم لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آخر یہ دن آ گیا، حتی اتانا الیقین، آخر یہ دن آ گیا، ہم نے اس کو جھوٹ سمجھتے تھے، ہم شبہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، قیامت کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے، لیکن آج حتی اتانا الیقین، یہ یقینی صورتحال سامنے، ہم جل رہے ہیں دوزخ۔ اس منظر کو بالکل سامنے لے آیا گیا ہے، جیسے بڑی بھٹی ہو، کوئی الاؤ ہو، اس میں آدمی کو ڈال دیا جائے اور وہ جھلس رہا ہو، چیخ رہا ہو، اور وہ پکارے کہ ذرے بچا لو۔ کیوں ڈالے گئے؟ اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہم ظلم کرتے تھے، اس لیے کہ ہم لوگ غلط پروپیگنڈے کرتے تھے، اس لیے کہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ایسے لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جہنمی کافر تھے، یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں جو لوگ ہیں صحیح عقیدے والے، وہ اگر بڑے بڑے گناہ بھی کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں ان کے لیے سفارش کروں گا۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو کبیرہ گناہ والے میری امت کے لوگ ہیں ان کے لیے میری سفارش ہوگی۔ گویا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے رکھا ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور سفارش حضور کی مانگے۔ باقی جو کفر پر مر رہے ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا کہ سفارش بھی تو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، کیا بات ہے، آج نصیحت کی جا رہی تو بھاگے جا رہے ہیں۔ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، جیسے جنگلی گدھے ہوں جو شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت یہ نقشہ کہا گیا کہ حضور قرآن پڑھ رہے اور یہ بدک رہے، بھاگ رہے، ہلڑ مچا رہے، شور مچا رہے اور کھسک رہے، اور میں کہ شیر نکل آیا ہے تو جنگلی گدھے بھاگے جا رہے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اوپر سے صحیفے آئیں کھلے ہوئے، اس کو پیش کیے جائیں۔ اس کے دماغ اتنے اونچے کہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی نبی بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ بات اصل میں یہ بھی نہیں ہے، لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة، اصل بات یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف نہیں۔ جب انسان کو انجام کا خوف نہ ہو اور آخرت کا ڈر نہ ہو تو پھر ہر ناکردنی کرتا ہے۔ کلا انہ تذکرہ، تو سن لو کہ یہ نصیحت نامہ، فمن شاء ذکر، جو چاہے اسے یاد کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اللہ کی مشیت کے بغیر تو نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، خدا ہی سے ڈرنا چاہیے، وہی اس کا اہل ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اس کے سلسلے میں، اور وہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ تو ہی اہل التقوی اور اہل المغفرہ ہے، اے اللہ تجھی سے ڈرنا چاہیے اور تیرا یہ خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما، تو غفار ہے، غفور ہے، مغفرت فرمانا تجھے پسند ہے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، اے اللہ مجرم ہے، چھوٹے اور بڑے گناہوں میں لطپت ہے۔ اے اللہ تو محض اپنے عفو کا اور کرم کا اور فضل کا معاملہ فرما کر ہر گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تقوی کی صفت عطا فرما، تقوی کی کیفیت عطا فرما، اپنا خوف دل میں ڈال دے اور اپنا شوق دل میں ڈال دے، اور بس اپنی ذات سے امید پیدا فرما دے۔ اے اللہ جنت کا شوق عطا فرما، دوزخ کا خوف عطا فرما۔ اے اللہ برزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، اس دنیا کی پکڑ اور رسوائی سے بھی محفوظ فرما، اور اے اللہ آخرت اور عقبہ کی ہر سزا سے، ہر رسوائی سے، ہر ذلت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اس دنیا میں اور عقبہ میں برزخ میں ہمیشہ عزت عطا فرما، راحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے نام کی بڑائی اور اپنی ذات و صفات کے جلال کو سمجھنے اور اسے بتانے اور ہاں کے پکارے اس کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی بڑائی اور اپنی عظمت اور اپنے جلال کو دل و دماغ میں بٹھا دے، اور اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک ریشے میں اس کو سرایت فرما دے۔ اے اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو لے کر چلنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل نصیب فرما، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرما. اے اللہ ہم سب اپنے مسائل دنیا بھی میرے سامنے رکھتے ہیں اور مسائل عقبہ بھی، ہر مسئلے کو حل فرما دے، ہر مشکل کو دور فرما دے، ہر حاجت پوری فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل ین-کے. پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا. ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com